السلام علیکم. پروگرام منزل آسماں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر فیض رسول ہاشمی. جی تو عزیز طلبہ, کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں کامیابیوں کے نئے راستے تلاش کر رہے ہوں گے. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب کرے اور آپ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. تو آئیے آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا خواب دیکھتے ہیں اور کس طرح اپنی محنت کو عملی جامہ پہناتے ہیں. آج کا پہلا سلسلہ ہے میرے خواب میری منزلیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ محمد اسد الرحمان. اسد, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ فیض صاحب, بہت شکریہ. ہم نے بات کی نوجوان سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ. یہ سائبر سیکیورٹی ہے کیا؟ آپ کا سفر کیسے شروع ہوا سائبر سیکیورٹی کی طرف؟ ہم بات کرتے ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی. جس طرح ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے سیکیورٹی کے بھی کنسرنز ہیں. یعنی آپ نے اسد اپنے خواب کو کس طرح تعبیر بنایا؟ اچھا, اس میں بات کروں گا. وین آئی واز ان مائی 5th کلاس, مجھے بہت زیادہ شوق تھا کمپیوٹر کا. میں کمپیوٹر استعمال کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میرا جو فیوچر پلان تھا وہ میرا یہ تھا کہ میں نے آرمی میں جانا ہے. بیک اینڈ پہ جو ریزن تھی وہ یہی تھی حب الوطنی, کہ میں نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے, ملک کی خدمت کرنی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے اپنی میٹرک تک کی جو تعلیم تھی وہ حاصل کی, انٹر میں بھی, اور ساتھ ساتھ وہ جو میری کمپیوٹر کی سکلز تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئیں. شروع میں جب اتنے زیادہ سافٹ ویئرز نہیں تھے اور کمپیوٹر بھی اس وقت کوئی جدید نہیں تھے, P4 کمپیوٹر پہ میں اس وقت کی جو ایک بنیادی چیزیں ہوتی تھی جس طرح گرافک ڈیزائننگ ہے یا پھر ویڈیو ایڈیٹنگ ہے یا پھر ہم جس طرح بات کرتے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کی, اس وقت HTML CSS کی ٹیکنالوجی کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا. تو وہ استعمال کرتے ہوئے میں نئے تجربات کرتا رہتا تھا. میری تعلیم تو چل ہی رہی تھی, تعلیم کے ساتھ ایک میری جو کمپیوٹر کی سکلز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی. جو کمپیوٹر والی آپ نے بات کی, کمپیوٹر والی چیز ہمارا دور تک, میں حتیٰ کہ یہ بتاؤں کہ میں بیسیکلی چونکہ گاؤں سے ہوں تو ہمارے گاؤں میں جو پہلا گھر پہ کمپیوٹر آیا تھا وہ ہمارا تھا. تو اس وقت والد صاحب بھی آرمی میں تھے تو انہوں نے ہمیں, ان کی بہت, اس چیز کو میں کہوں گا کہ بہت بڑا ان کا یہ کنٹریبیوشن تھا کہ ہمیں انہوں نے وہ کمپیوٹر لے کے دیا تاکہ ہم جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکیں, سیکھ سکیں. انہوں نے کمپیوٹر لے کے دیا اور باقی جو چیزیں کی وہ ساری خود سے کی. ایون اس وقت یہ سچویشن ہوتی تھی کہ آئے دن ونڈو اڑ جاتی تھی. تو ہمارے وہاں پہ علاقے میں کچھ لوگ ہوتے تھے, انہیں ہم ریکویسٹ کرتے تھے کہ بھائی آپ اس کی ہمیں ونڈو کر دیں یا ہمیں سکھا دیں کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کریں. کمپیوٹر کا کوئی ہمارا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, لیکن والد صاحب کا یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ انہوں نے وہ کمپیوٹر ہمیں لے کے دیا کہ ہم استعمال کر سکیں. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں پیرالل چلتی جا رہی تھیں اسٹڈی کے ساتھ. ایک تو کمپیوٹر کے سکلز, وہ دن بہ دن میں نئے تجربات کرتا جا رہا تھا. جیسے ہی کوئی ٹیکنالوجی آ رہی تھی تو میں اس کو اڈاپٹ کر رہا تھا, اس کو سیکھ رہا تھا. ساتھ ساتھ وہ جو حب الوطنی والی چیز ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی تھی. ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں, اس وقت سوشل میڈیا نیو بورن بیبی تھا پاکستان میں خاص طور پہ. بے شک فیس بک, یوٹیوب, یہ 2010 سے پہلے سب کچھ آ چکا تھا. اویئرنیس آئی, آہستہ آئی. بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ اس وقت ان چیزوں کا اتنا شعور نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے وہاں پہ گاؤں میں سب سے پہلا کمپیوٹر ہمارے پاس تھا, اور اس وقت انٹرنیٹ کی یہ صورتحال ہوتی تھی کہ اس وقت نوکیا کا جو بٹنوں والا موبائل تھا اس کے ساتھ ہم وہ ایک ایپلیکیشن ہوتی تھی PC سویٹ کے نام سے, تو اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر کے بڑی مشکل سے ہم کمپیوٹر کو استعمال کرتے تھے, کیونکہ اس وقت یہی چند ایک چیزیں تھیں, ڈاکٹر, انجینئرنگ. اب جب میں انٹر کر لیا میں نے, تو اب میرا یہ تھا کہ میں نے کچھ سچویشن ایسی بن گئی تھی. ایک تو میری کہہ لیں محنت کہ میں زیادہ کمپیوٹر کی طرف پڑ گیا تھا اور میں اسٹڈی پہ زیادہ فوکس نہیں کر پایا, جو بھی اس کو وجہ کہیں. تو میرے ایک تو انٹر میں مارکس تھوڑے سے کم آ گئے. منزل میری طے تھی کہ ملک کی خدمت کرنی ہے, لیکن اس کے لیے جو راستہ ہے جو میں نے سوچا ہوا تھا وہ راستہ بند نکلا. وہ جو میری کمپیوٹر والی سکلز تھیں ان کو میں نے مزید انہینس کیا, اور اس وقت جب نئی ٹیکنالوجی ایمرج ہو رہی تھی, لوگوں کو اس چیز کا شعور آ رہا تھا, لوگوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا تھا. اس وقت جب 3G 4G, یعنی اس وقت کی اگر میں بات کروں تو اس وقت تو 3G آئی, تو 3G ٹیکنالوجی آئی یا باقی ٹیکنالوجیز آئیں. اب میں نے یہ چیز دیکھی کہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اسکیمز وغیرہ بھی ہو رہے تھے, لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک ہو رہے تھے, کیونکہ اس وقت اکاؤنٹ ہیک کرنا بہت زیادہ آسان تھا. اچھا یہ بتائیے ہمارے طلبہ کو خاص طور پر فشنگ کیا ہوتا ہے؟ فشنگ, اس کو اگر میں یہ بیسیکلی جو میں نے لفظ کہا ہے وہ ہے فشنگ, PHISHING فشنگ. اس کو ہم FISHING والے فشنگ سے اگر ریلیٹ کریں تو اس فشنگ میں جس طرح ہوتا ہے کہ ایک جو فشنگ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, جال پھینکتا ہے, کوئی بھی کانٹا پھینکتا ہے دریا میں اور شکار پھنساتا ہے. ہاں جی, اور مچھلی کو یہ لگتا ہے شاید یہ میری کوئی کام کی چیز ہے, وہ جب اسے دبوچ لیتی ہے تو وہ اس کا
شکار کر لے. اسی طرح جب ہم ڈیجیٹلی بات کرتے ہیں, ڈیجیٹلی میں جب ہم فشنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ کوئی اپنے مقصد کی کوئی ایک چیز بنائی جاتی ہے, جو وکٹم ہے اسے یہ لگتا ہے کہ شاید میرے کام کی چیز ہے, وہاں پہ وہ اپنا ڈیٹا انٹر کرتا ہے, یعنی کوئی فیک لنک جنریٹ کیا جاتا ہے, فیک پیج جنریٹ کیا جاتا ہے اور لنک کے تھرو اسے سینڈ کیا جاتا ہے. تو یہ میں جو بات کر رہا تھا کہ فشنگ کے تھرو لوگوں کو ہیک کیا جا رہا تھا, تو میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, اور اس میں میں ایک بہت بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا فارمر DGFI ہیں سید عمار حسین جعفری صاحب, ان کا ایک بہت بڑا اس میں رول ہے کہ اس ٹائم پہ ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا وہ جو ایک ویژن تھا ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو لے کر, اس نے مجھے انسپائر کیا کہ ہمیں خود کو ڈیجیٹل وار کے لیے, 5th جنریشن وار کے لیے تیار کرنے کی جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, ایگزیکٹلی اس کے لیے آپ 10 سال پہلے تیار ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی انہوں نے وہ چیز بتائی. یہاں پہ بات آتی ہے مینٹور کے رول کی. اب وہ میرے پہ تھا کہ میں اس کو کتنا سیریس لیتا ہوں. اب اس کو میں نے لنک کیا اپنے اس مشن کے ساتھ, ملک کی خدمت والے. تو کیوں نہ میں انفارمیشن سیکیورٹی کی جو وار ہے, جو 5th جنریشن وار آنے والے وقتوں میں ہوگی آج سے 10 سال بعد, اس کے لیے میں خود کو تیار کروں اور اپنے ملک کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کروں. تو تب سے میں نے اپنا جو اسٹرگل ہے وہ شروع کر دیا سائبر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے. اسد یہ بتائیے, کیونکہ 10 سال پہلے کی اگر بات کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ کوئی اس کا شعبہ موجود نہیں تھا, خاص طور پہ جامعات میں یا کالجز میں. اور اب جب جامعات کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر سائبر سیکیورٹی ایک سبجیکٹ بن چکا ہے. ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ یہ سچویشن ہوتی تھی کہ اگر کوئی ہیکنگ کی بات کرتا تھا نا, تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہی از اے کرمنل. ایک تو یہ بہت بڑا ایک میرے لیے چیلنج تھا کہ میں کس طرح سے یہ چیز سیکھوں. تو میں نے آن لائن اس کی جو بکس وغیرہ اویلیبل تھیں, بڑی مشکل سے میں نے وہ ارینج کر کے میں نے وہاں سے چیزیں سیکھیں اور پھر خود انہیں امپلیمنٹ کیا. اس وقت اتنے زیادہ آن لائن پلیٹ فارمز موجود نہیں تھے, تو انٹرنلی اس وقت آپ اگر آ کے دیکھتے میرے گھر پہ ہی جو میری بیٹھک تھی یا جو میرا روم تھا, اسے آپ اگر دیکھتے تو وہ ایک کمپیوٹر لیب کا منظر پیش کرتی تھی. بات جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ گول کیا تھا, ملک کی خدمت, اور پھر اب اس میں ایک چیز اور شامل ہو گئی تھی, ایک اور راستہ مل گیا تھا کہ میں نے ڈیجیٹلی ملک کی جو سرحد ہیں, ڈیجیٹل سرحد ہے جو ملک کی, اس کی میں نے حفاظت کرنی ہے. تو خود کو تیار کرتا رہا میں. وہاں سے وہ جو سفر ہے وہ شروع ہوا. میں ریپیٹ کروں, آئی واز ان مائی 3rd سیمسٹر آف مائی BS جب سے یہ جرنی سٹارٹ ہوا. اچھا اسد, بات کرتے ہیں تعلیمی اداروں میں آپ سائبر سیکیورٹی یا انفارمیشن سیکیورٹی یا فورینسک کی بات کرتے ہیں, ڈیٹا فورینسک یا ڈیٹا سائنس کی بات کرتے ہیں ہم, تو یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ بن چکا ہے. بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے طلبہ ہیں وہ اس طرف راغب ہو بھی رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل راغب ہو رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا جو گیپ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلباء جو ہے اس کو ایز اے کوالیفیکیشن یا ایز اے اسٹڈی لے کر چل رہے ہیں, جبکہ جو سائبر سیکیورٹی ہے یا جو ہیکنگ ہے دیٹ از این آرٹ یا ڈیٹا سائنس ہے. ایگزیکٹلی, جب تک پریکٹیکل نہیں آتا, ایگزیکٹلی وہ ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں ایک سادہ سی ایگزامپل آپ کو دوں کہ آپ کو برش چلانا سکھا دیا جا سکتا ہے کہ برش ایسے چلے گا, لیکن وہ جو پینٹنگ میں کریٹیوٹی ڈالنی ہے وہ آپ نے خود ڈالنی ہے. اسی طرح جو ایتھیکل ہیکنگ ہے, جو سائبر سیکیورٹی ہے, دیٹ از این آرٹ. آپ کو ٹولز یوز کرنا سکھایا جا سکتا ہے, جو کہ ہمارے اکیڈیمیا میں ابھی بہت پیچھے ہے. تو آپ کہتے ہو کہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ چیزوں کو سب سے زیادہ سکھایا جائے, جو اس طرح کی جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, ایمرجنگ شعبہ جات ہیں, ان میں تھیوریٹیکل کے ساتھ ساتھ جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ پریکٹیکل ہے. ایگزیکٹلی. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں, یہاں پہ ضرورت سب کو ہے. اب جو اکیڈیمیا ہے, اکیڈیمیا بھی چاہتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے یونیورسٹی سے جب نکلے تو وہ جا کے کہیں نہ کہیں جاب کرے. اچھا, اب انڈسٹری چاہتی ہے کہ ہمارے پاس اسکلڈ ریسورسز ہوں. مسئلہ دونوں کا ہے. انڈسٹری کو اس وقت اسکلڈ ریسورسز نہیں مل رہے, اسکلز پروفیشنل نہیں مل رہے, وہ بہت مشکل سے بڑے مہنگے داموں ریسورسز کو ہائر کر رہے ہیں. سیم ایز اٹ از اکیڈیمیا کی اگر بات کریں تو ان کے بچے آفٹر گریجویشن نہایت افسوس کے ساتھ یہ چیز کہنی پڑ رہی ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے انہیں. کچھ ہی ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کر کے آگے بڑھ جاتے. تو اس میں میرے خیال سے وہ جو انڈسٹری اکیڈیمیا والا جو ایک گیپ ہے, ان دونوں کو مل کے یہ چیز کرنی چاہیے. یعنی جو اکیڈیمیا ہے وہ سیم ٹائم پہ صرف اکیڈیمیا نہ رہے, وہاں پہ انڈسٹری کا میں جو اپنی اسٹرگل کی بات کی ہے وہ میں نے صرف اپنے حد تک نہیں رکھی. میں اگر بتاؤں تو کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک سائبر سیکیورٹی ٹریننگ سینٹر قائم کیے کچھ یونیورسٹیز میں, اپنی مدد آپ کے تحت میں نے کیا. اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ وہ جو چیزیں اویئرنیس ہے, نہیں, اویئرنیس ایک الگ چیز ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہینڈز آن سکلز کی, کہ جو چیز وہاں پہ وہ تھیوریٹیکل پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ انہیں پریکٹیکلی وہ سکھائی جائے. وہ چیز سکھائی کیسے جا سکتی ہے؟ جب انہیں لائیو انوائرمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملے گا. وہ انہیں کیسے ملے گا کہ اگر کوئی انڈسٹری اس اکیڈیمیا کے ساتھ کولیبریشن کرے, اور ہم فار ایگزامپل میں اگر انڈسٹری ہوں,
میری اگر ایک کمپنی ہے, میں اگر اکیڈیمیا کے ساتھ کولیبریشن کرتا ہوں, میرے جو سائڈ پہ لائیو پروجیکٹس چل رہے ہیں ولنریبلٹی اسیسمنٹ کے, فورینزکس کے یا آڈٹ کے, اس میں جو اکیڈیمیا کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اپنے ساتھ انگیج کروں. وہ نہ صرف تھیوریٹیکل وہاں سے یونیورسٹی سے پڑھیں گے, بلکہ یہاں پہ انڈسٹری میں جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں بھی انگیج ہو کے ہینڈز آن چیزیں سیکھیں گے. پھر جب وہ بی ایس کرنے کے بعد, اپنی گریجویشن کے بعد وہاں سے نکلیں گے یونیورسٹی سے, تو انہیں نہ صرف ان کے پاس ڈگری ہوگی بلکہ انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی ہوگا. فائدہ اس میں دونوں کا ہے. میں اگر بطور انڈسٹری دیکھوں تو مجھے بھی ایکسپرٹس چاہیے, میرا بھی اس میں فائدہ ہے کہ وہ جو فریش گریجویٹ ہوگا اس نے ہم سے اسکل سیکھے ہیں انڈسٹری سے, تو ہمارے لیے وہ ایک سستا ریسورس ثابت ہوگا. باہر سے ہمیں وہ ریسورس بڑے مہنگے میں ہائر کرنا پڑے گا. ہمارا انڈسٹری کا بھی, اکیڈیمیا کا بھی فائدہ ہے. اسد, ہمارے جو سلسلہ ہے یہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے. ریڈیو پاکستان بھاولپور کے پلیٹ فارم سے آپ ہمارے ینگسٹرز کو, طلباء کو, اور جو اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی خصوصی پیغام دیجیے. دیکھیں, میں اگر بتاؤں, ہمارے جو بھی یوتھ ہے ان کے اسٹرگل کرنے کی یا یہ سارا کچھ کرنے کی کیا وجوہات ہیں. اچھا روزگار ہو, اچھا لائف سٹائل ہو, پرسکون زندگی گزار سکیں وغیرہ وغیرہ, یعنی جو بیسک ہماری نیڈس ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے یہ دنیا کی امیر ترین انڈسٹری ہے. اب دنیا کے جتنے امیر لوگ ہیں وہ اگر اٹھا کے دیکھیں, جس طرح گوگل کا آنر ہے یا فیس بک کا آنر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اب ان کو اگر دیکھیں آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو آئی ٹی انڈسٹری اس وقت دنیا کی امیر ترین انڈسٹری ہے. اس کا سکوپ نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ بیرون ممالک میں بھی, بلکہ بیرون ممالک میں اس کا زیادہ سکوپ ہے. زیادہ ہائیلی پیڈ ریسورسز وہاں پہ ہائر کیے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ کیا آتا ہے, ہماری جو یوتھ ہے وہ یہ سمجھتی ہے, میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے, میں اسلام آباد کی یا جو بڑے سٹیز ہیں پاکستان کے ان کی تو بات نہیں کروں گا, وہاں پہ بھی یہ ایشو ہے, لیکن ہمارے یہ جو سائڈ ایریاز جس طرح بھاولپور ہے یا باقی اس طرح کے سائڈ ایریاز, اس میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ وہ کسی سے سن لیں گے کہ ہاں بی ایس سائبر سیکورٹی کرنے کے بعد بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اور وہ بی ایس سائبر سیکورٹی رکھ لیں گے, وہ بی ایس کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر انجینئرنگ رکھ لیں گے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, جو ہینڈز آن سکلز ہیں ان پہ توجہ نہیں دیتے. ہم ٹرینڈ کو تو فالو کر لیتے ہیں, ٹرینڈ کو فالو کر لیتے ہیں, لیکن ہینڈز آن سکلز پہ توجہ نہیں دیتے. وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے بی ایس سائبر سیکورٹی رکھ لی ہے تو بی ایس سائبر سیکورٹی کرنے کے بعد آگے کمپنیز ہمیں تیار بیٹھی ہوئی ہوں گی ہائر کرنے کے لیے کہ بھائی صاحب آپ نے بی ایس سائبر سیکورٹی کیا ہوا ہے, آ جائیں ہم آپ کو ہائر کرتے ہیں. یہ بہت غلط ان کا سوچ ہے کہ میں کہتا ہوں اسکل جو ہے وہ ڈگری کا محتاج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈگری نہیں ہونی چاہیے, بٹ میں نے اپنے سائبر سیکورٹی کے کیریئر میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس ایون ڈگری بھی نہیں تھی, لیکن ان کے پاس اسکلز ایسے تھے کہ انہیں ہائیلی پے کر کے انہیں ہائر کیا گیا کیونکہ ان کے پاس اسکلز تھے. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنے اسکلز پہ خصوصی توجہ دیں, اور وہ جو اسکلز پہ توجہ دینی ہے وہ ڈیورنگ بی ایس ہی وہ اپنا اسٹارٹ کر دیں. اب اس میں ہمارے ٹائم پہ تو بہت زیادہ یہ چیز مشکل تھی کیونکہ ریسورسز نہیں تھے, اب تو اے آئی ٹولز آ گئے ہیں, آن لائن پلیٹ فارمز موجود ہیں, آن لائن کمپنیز جو ہے وہ کر رہی ہیں, اس پہ کورسز آفر کر رہی ہیں. مسئلہ یہاں پہ ایک چیز اور مجھے ابھی مائنڈ میں آ گئی ہے, وہ یہ کہ ہمارے ہاں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پیزا کھانے پہ یا آؤٹنگ پہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں. اپنی جو فزیکل اپیرنس ہے اس پہ ہزاروں روپے لگا لیں گے, شاپنگ کر لیں گے. جو کوئی کورس پرچیز کرنا ہے اگر, یا اپنے سکلز پہ اگر انویسٹ کرنا ہے تو وہ بالکل نہیں کریں گے. ڈگری پہ وہ لاکھوں روپے لگا لیں گے, بٹ کورس پہ اگر انہیں تھوڑی سی پیمنٹ لگانی پڑ جائے گی تو وہ نہیں کریں گے. میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے خود لاکھوں روپے پے کر کے کئی سرٹیفکیشنز کی ہیں, ہر سال مجھے ان کی رینیول ایگزیکٹلی. اگر آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے. سیم ایز اٹ از سائبر سیکورٹی میں بھی موسٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر, کیونکہ صاف ظاہر ہے یہ بھی ایک سینسیٹیو چیز ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو وہ جو سرٹیفکیشن ہے وہ بطور لائسنس کا کام کرتی ہے. اگر ایتھیکل ہیکنگ کرنی ہے تو اگر اس کے پاس سرٹیفائڈ ایتھیکل ہیکر کی سرٹیفکیشن ہے تو وہ ایک بطور لائسنس کا کام کرتی ہے. تو میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ ساتھ ساتھ اپنے سکلز پہ انویسٹ کریں, کورسز کی صورت میں, ٹریننگ مٹیریل کی صورت میں, سرٹیفکیشن کی صورت میں, اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اپنی بی ایس کی ڈگری کے ساتھ ساتھ ہی کرتے رہیں, بجائے اس کے کہ گریجویشن کے بعد انہیں نئے سرے سے ساری چیزیں کرنی پڑیں, وہ ساتھ ساتھ ہی کرتے رہیں. ریڈیو پاکستان بھاولپور کے پلیٹ فارم سے ہمارے طلباء کو اور ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ وہ اپنا ڈیٹا کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی بذات خود بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے سائبر سیکیورٹی میں. فار ایگزامپل ہم جو موبائل یوز کر رہے ہیں اس میں آپریٹنگ سسٹم کون سا یوز ہو رہا ہے, اس میں آپ اپلیکیشنز کون سے یوز کر رہے ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں فیس بک ہیک ہو گیا, انسٹاگرام ہیک ہو گیا, ایون کہ بعض دفعہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ واٹس ایپ ہیک ہو گیا. یعنی واٹس ایپ کو ہیک کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے, پرائیویسی زیادہ لگی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیس بک, ایز کمپیئر ٹو انسٹاگرام. دیکھیں اس میں پھر سے وہی بات کروں گا کہ دو چیزیں ہیں, ٹیکنالوجی اور ہیومن. اب ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم صرف واٹس ایپ کو لے کر چلیں تو واٹس ایپ نے بذات خود اس کے بہت زیادہ سیکورٹی پہ کام کیا ہوا ہے. آپ واٹس ایپ کو ہیک کرنا
یہ میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے. تو اگر ہو بھی جاتا ہے ہمارے سامعین کو بتائیے کہ کس طرح ریکور کیا جا واٹس سکتا ایپ ہیک ہونا از سم تھنگ ایلس. کہ ہیومن جو چیز ہوتی ہے وہ ہیومن کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے, ہیومن مینوپولیشن کی وجہ سے. وہ کس طرح سے کہ آپ ڈائریکٹلی واٹس ایپ کو ہیک نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے. لیکن کیا کیا جاتا ہے, کوئی فیک کال آتی ہے, کوئی فیک لنک ہوتا ہے, یا کوئی فیک میسج آتا ہے کہ آپ کے پاس فلاں کوڈ ہوگا, وہ کوڈ آپ بتا دیں, اور اس کوڈ کے بعد جسے ہم کہتے ہیں ہاں جی ون ٹائم پاسورڈ او ٹی پی, وہ او ٹی پی لے کے وہ اپنے پاس اسے لاگ ان کر لیتے ہیں. اس کو میں شاید ہیکنگ نہیں کہوں گا, یہ تو ایک فراڈ کہوں گا میں, یا اسکیم کہوں گا, کیونکہ ہیکنگ جو ہے وہ بذات خود ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. یہ تو ایک فراڈ ہے کہ کال کر کے. لیکن ہیومن جو ہے وہ ویکسٹ لنک ہے سائبر سیکورٹی میں, کہ آپ نے جتنی مرضی ٹیکنالوجی استعمال کر لیا ہے, اگر ہیومن اس میں مینوپولیٹ ہو گیا ہے, بڑے ایزیلی اسے آپ کر سکتے ہیں. اور دنیا میں اگر کہوں کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز پہ جو اٹیکس ہوئے ہیں, اس میں اس کی سب سے بڑی جو وجہ رہی ہے وہ ہیومنز رہے ہیں, ہیومن ایرر رہا ہے. اس میں وہی ایک چیز اور ہم یہاں پہ ہم محفوظ کیسے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا فیس بک, ہمارا انسٹاگرام, ہمارا واٹس ایپ, جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ان کو ہم سیو کر سکیں؟ اس میں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح سے کہ اگر ہم فیس بک استعمال کر رہے ہیں, انسٹاگرام ہے, جو بھی سوشل میڈیا ہے, وہ بائی ڈیفالٹ کافی سارے ایسے فیچرز دیتے ہیں ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے. بتاتے خود کئی ایسے فیچرز دیتے ہیں جس میں 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہو گئی, یا اس کے ساتھ آپ جو ہے کسی اتھینٹیکیٹر ایپ کو لنک کریں, یا پھر ای میل کو لنک رکھیں, موبائل نمبر کو لنک کریں. ایگزیکٹلی. دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے, جو ہیومن کا اس میں رول ہے, وہ یہ ہے کہ کسی فیک لنک پہ کلک نہ کرے, کسی میلیشیس ایپلیکیشن کو انسٹال نہ کرے, یا پھر جو ہے کوئی بھی اگر کوئی پی ڈی ایف فائل اگر اس طرح کا ہے, ایون پی ڈی ایف فائل کے تھرو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی میلیشیس کوڈ ڈالا جا سکتا ہے. تو کوئی اس طرح کی کوئی ایپلیکیشن ہے, یا کوئی ڈاکومنٹ ہے, یا کوئی لنک ہے, اس پہ کلک نہ کرے. اگر وہ یہ 2 چیزیں کر لیتا ہے. اچھا, تیسری چیز اس میں کہ اپنے سسٹمز کو, اپنے سافٹ ویئرس کو, آپریٹنگ سسٹم کو اپڈیٹڈ رکھے. یہ چند چیزیں اگر وہ کر لیتا ہے تو بہت ریئر چانسز ہیں اس کے ہیک ہونے. لیکن میں پھر سے وہی کہوں گا کہ سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ ہیلتھ کی طرح ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ کے بھی بیمار ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی ہم بیمار نہیں ہوتے اور ٹھیک رہ جاتے ہیں. تو سائبر سیکیورٹی بھی ایسے ہی ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ خیال رکھ کے بھی آپ ہیک ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات کچھ نہ کر کے بھی آپ محفوظ رہ جاتے ہیں. بہت شکریہ اسد الرحمان, آج ہمارے ساتھ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے طلبہ کے ساتھ گفتگو کی.